الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته اصل ہے کہ حادثہ کی نسبت قریبی وقت کی طرف ہو. اصل ہے کہ حادثہ کی نسبت قریبی وقت کی طرف ہو. اس قاعدے کی تشریح: اگر کوئی واقعہ پیش آیا مگر اس کے بیان کرنے والے ایک سے زائد ہیں اور ان میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس وقت پیش آیا، تو جس کا بیان زیادہ قریب وقت سے متعلق ہو تو واضح ثبوت نہ ملنے کی صورت میں کہ یہ کب واقع ہوا تو اس کی نسبت زمانہ یا حال سے قریب وقت کی طرف کی جائے گی. مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے. ایک شخص نے اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کے حق میں اپنی ذات پر اس کے دین کے وجوب کا اقرار کیا، میرے اوپر اس کا دین ہے. اس اقرار کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب باقی ورثاء نے اس اقرار کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ یہ اقرار مرض و موت میں کیا گیا تھا، اور جس کے حق میں اقرار کیا تھا اس نے کہا کہ صحت کی حالت میں کیا گیا تھا. اس حالت میں ورثاء کا قول معتبر ہوگا، اور مقرر لہو جس کے لیے اقرار کیا ہے ان ورثاء میں سے وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں بینہ یعنی گواہ پیش کرنا اس پر لازم ہوگا، کیونکہ مرض الموت قریب وقت ہے، اور اصول یہ ہے کہ حادثہ کی نسبت قریبی وقت کی طرف کی جائے گی. ایک خریدار نے خریداری کے وقت مبیع پر، جو چیز خریدی اس نے، مبیع پر قبضہ کرنے سے قبل بائع کو، فروخت کنندہ کو، فروخت کرنے والے کو ان تمام عیوب سے بری کر دیا جو عقد کے وقت موجود ہو. پھر قبضہ کرنے کے بعد کسی عیب کی بنا پر بیع کے واپسی کا ارادہ کیا خریدار نے. اس وقت فروخت کنندہ نے، بائع نے کہا کہ یہ عیب عقد بیع کے وقت موجود تھا اور تمہاری برات میں داخل ہے، تم نے مجھے بری کر دیا تھا تمام عیوب سے. اور خریدار نے کہا کہ یہ عیب عقد کے بعد میرے قبضہ کرنے سے قبل پیدا ہوا ہے، عقد کے بعد ہوا ہے لیکن میرے قبضہ کرنے سے قبل اس دوران ہوا ہے، برات کے وقت موجود نہ تھا. اس صورت میں خریدار کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ خریدار کی براعت ان عیوب سے تھی جو عقد کے وقت موجود ہوتے، ان عیوب سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا جو اس کے بعد پیدا ہوں. اور مشتری یعنی خریدار ایسے عیب کا دعویٰ کر رہا ہے جو بیع کے قریب تر زمانے میں پیدا ہوا ہو، اور فروخت کرنے والا اس سے بعید تر زمانے کا دعویٰ کر رہا ہے. لہذا ظاہر خریدار کے قول کا شاہد ہے، اس لیے کہ بیع میں عیب کا نہ ہونا اصل ہے اور وجود عارضی امر ہے. اس لیے وصف موجود کی نسبت دو زمانوں میں سے قریب تر زمانے کی طرف کی جائے گی. چونکہ خریدار کا دعویٰ اسی امر کا ہے یعنی قریبی زمانے کا، اس کا قول معتبر ہوگا نہ کہ بیچنے والے کا. ان فروع کے من جملہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو مہر سے بری کرنے کے بعد فوت ہو گئی. شوہر نے کہا کہ اس نے اپنی صحت کی حالت میں مہر معاف کیا تھا، اور زوجہ کے، بیوی کے ورثاء نے کہا کہ اپنے مرض کی حالت میں کیا تھا اس نے. فتویٰ قاضی خان میں ہے کہ ورثاء کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ مہر کا ہبہ کرنا، معاف کر دینا وصف جدید ہے جس کی نسبت موت کے قریب تر زمانے کی طرف کی جائے گی، اور موت کے قریب تر زمانہ وہ حالت مرض ہے، تو وہ حالت مرض ہی کا دعویٰ کر رہے ہیں ورثاء، تو ان کا قول معتبر ہوگا نہ کہ شوہر کا قول. مطلقہ عورت کا دعویٰ ہے کہ اس کو خاوند نے مرد الموت میں طلاق دی تھی، اس لیے وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے، یعنی تحرم کرنے کے لیے اس کو طلاق دی. مگر دوسرے ورثاء کہتے کہ مرد الموت سے پہلے طلاق دی گئی تھی، تو اب وہ اس لیے وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. اور کوئی خارجی شواہد ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیش نظر کسی ایک بیان کو ترجیح دی جا سکتی ہو، تو یہ ضابطہ لاگو ہوگا وہاں بھی، عورت کا بیان معتبر ہوگا کیونکہ قریب وقت بتلا رہی ہے، اور اصول ہے کہ حادثہ کی نسبت قریب وقت کی طرف کی جائے گی، اور قریب وقت کی طرف دعویٰ جو ہے عورت کا ہے، ورثاء کا قول نہیں لیا جائے گا.
ایک شخص نے اپنے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی دیکھی، مگر وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ یہ نجاست کب لگی ہے، تو اس کی نسبت قریب وقت کی طرف کرتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ اس نے ابھی جو نماز ادا کی صرف وہی لوٹائے۔